السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی تو آج کا ہمارا یہ لیکچر آن لائن لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں ہم، اور یہ لیکچر آپ اے ڈی پی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس ہفتے میں آپ کے 2 لیکچرز ہوں گے، اور ہوپ فلی اس کے بعد آپ کی فزیکل کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی، اور بقایا ہمارے جو لیکچرز رہتے ہیں ویسے تو 2 ٹاپکس ہیں جسٹ، ایک انیشیل سوشل ورک ان پاکستان اور دوسرا ہے سوشل پرابلمز آف پاکستان، اور تھرڈ ون ٹاپک جو ہے وہ سیکنڈری میتھڈز آف سوشل ورک، وہ ہم اب دیکھیں گے۔ سیکنڈری میتھڈز آف سوشل ورک جو ہیں ان میں سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن ہے، سوشل ریسرچ ہے اور سوشل ایکشن ہے، اور آج جس میتھڈ کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن، جس کو اردو میں ہم سماجی فلاحی انصرام کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم ایک پروفیشنل کی حیثیت سے ہمیں ایک ادارہ چلانا ہوتا ہے تو ہمیں ایڈمنسٹریشن سیکھنی ہوتی ہے، ہمیں پرنسپل آف ایڈمنسٹریشن کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کے فنکشنز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اچھے منصرم کو کن تمام باتوں کا پتہ ہونا چاہیے اور کن اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے جن پہ عمل کرتے ہوئے وہ ایک ادارے کو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے۔ اب چونکہ ایک سوشل ورکر جو ہے اس کو ایک ادارہ چلانا ہوتا ہے ایک سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ایک ادارہ چلانے کے لیے مستعد ہوتا ہے تو اس کے پاس وہ تمام سکلز اور ٹیکنیکس اس کو پتہ ہونی چاہیے اور اس نے سیکھی ہونی چاہیے تاکہ اس ادارے کو بہترین طریقے سے چلا سکے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اس کے فنکشنز کیا ہیں۔ فنکشنز آف سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن میں یہاں پہ انہوں نے اس کے فنکشنز کے بارے میں ہمیں کچھ ڈیفائن کیا ہوا ہے، جس میں ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈٹرمنیشن دا پرپزز، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز اور دا آرگنائزیشن۔ ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے فنکشنز کو جب اس نے ریگولیٹ کرنا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مقاصد کیا ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ کس اسٹریٹجی کو اپنا سکتی ہے یا اپنائے گی۔ اسٹیبلشنگ دا اسٹرکچر آف دا آرگنائزیشن، اس آرگنائزیشن کا اسٹرکچر جو ہے اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لائک ایک ادارہ ہے، اس کے اندر اس کے جو امپلائیز باڈی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ امپلائیز کو پورا کرنا ہے، پھر ان کی جو فنکشننگ ہے اس کے حوالے سے جتنا بھی جو بھی چیزیں جو لوازمات ضروری ہیں اس کو اس کی اسٹرکچرنگ ضروری ہوتی ہے۔ اینڈ کیپنگ دا آرگنائزیشن اسٹرانگ، تاکہ آرگنائزیشن کو اسٹرانگ رکھا جا سکے۔ ڈائریکٹنگ دا ورک آف آرگنائزیشن، اب ایک ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ چیزوں کو ڈائریکٹ کرتا ہے، چیزوں کے بارے میں دوسروں کو ہدایات دیتا ہے، اور ان ہدایات کے مطابق جو اس کی باڈی ہے یا جو اس کی باقی ٹیم ہے وہ ان تمام معاملات کو انجام دیتی ہے۔ سلیکٹنگ، یعنی ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، سلیکشن کرنا اس کا کام ہوتا ہے، اور ڈیولپنگ این ایبل اینڈ ایڈیکویٹ سٹاف، اور ایک ایسا سٹاف ڈیولپ کرنا ہے جو کہ مختلف ٹاسکس کو رائٹلی کر سکے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ ڈیوٹی، مطلب جو شخص جو کام کر سکتا ہے اس کو اسی کام پہ لگانا چاہیے۔ دس از دا وے، دس از دا اسکل how you attain your objectives. Looking ahead and forecasting، اب قبل از وقت چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ایک اہم فنکشن ہے کہ اگر آپ کے پاس فورکاسٹنگ نہیں ہے، آپ پیشن گوئی نہیں کر سکتے، آپ چیزوں کو قبل از وقت نہیں دیکھ پاتے یا دوسروں کو دیکھ کر نہیں سیکھتے، لوگوں کے ایکسپیرینسز سے فائدہ آپ نہیں اٹھا پاتے یا آپ کے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہے، so that services are kept consistent with changing needs and resources۔ اب دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ضروریات بھی بدلتی ہیں، اور جیسے ضروریات بدلتی ہیں اس کے اکارڈنگلی ہمیں وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں۔ اب ان ریسورسز کو اٹین کرنے کے لیے، ایکوائر کرنے کے لیے، چاہے وہ انٹرنل ریسورسز ہیں یا ایکسٹرنل ریسورسز ہیں، دونوں ٹائپس کے ریسورسز اکارڈنگ ٹو نیڈز، جیسے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو قبل از وقت ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ
آپ کو آگے کے اس طرح کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، کن حالات کو آپ نے فیس کرنا ہے۔ پرووائڈنگ فائنینشیل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنا بھی ایک ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فائنینشلی معاشی طور پر کتنے ایکسپنسز چاہیے، کس چیز کے لیے چاہیے، اور کس ہیڈ کے لیے کتنے ایکسپنسز جو ہیں وہ مختص کرنے ہیں اور ان کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ بھی اس کے پاس نالج ہونا چاہیے اور اس کو ایسا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ سیکیورنگ اینڈ ہینڈلنگ فائنینسز، اور فائنینسز جو ہو رہے ہیں، جو جا رہے ہیں، جو ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے، اس کا ریکارڈ رکھنا اور ان کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ بھی ایک ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مینٹیننگ افیکٹو پبلک ریلیشن شپس، اب پبلک ریلیشن شپس بھی بہت ضروری ہوتے ہیں، چونکہ ہم انسان جو ہے، مین از اے سوشل اینیمل، ارسطاٹل کہتے ہیں، ارسطو کا قول ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل۔ اب ایک سوسائٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے، ایک معاشرے میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، جو سروائیول فائٹ ہے، اس کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ آپ پبلک ریلیشنز کو بحال رکھیں، اینڈ پراپر کوآرڈینیشن ود ادر ایجنسیز، اور ایک ادارے کے ہیڈ ہونے کی حیثیت سے آپ کو دوسرے اداروں کے ساتھ جو اپنے ریلیشن شپس ہیں ان کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ یہ کچھ فنکشنز تھے یا ڈیوٹیز تھیں جو کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کو ادا کرنی ہوتی ہیں، یا رولز تھے اس کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایریاز آف ایڈمنسٹریشن، اب ایڈمنسٹریشن کے کچھ ایریاز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ تمام ایریاز جن کو ایک ایڈمنسٹریٹر ایک ادارے کا ہیڈ ہونے کی حیثیت سے انجام دیتا ہے، جس میں لائک آرگنائزیشن اور سٹرکچر ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی میں، پالیسی میکنگ، ٹھیک ہے، جیسے ایک سال ہے پورا اس کو گزارنا ہے، یا 2 سال کے لیے پالیسی بنائی جاتی ہے، تو اس کو گزارنے کے لیے ان حالات اور اس اسٹرینتھ کے مطابق، جیسے سوشل ویلفیئر کے ایڈمنسٹریشنز جو ہوتے ہیں اس میں ریزیڈنٹس ہوتے ہیں، جو ان کے مکین ہوتے ہیں، ریزیڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے جیسے 50 ہیں، 60 ہیں یا 100 ہیں، تو ٹائم ٹو ٹائم چینجنگز آتی ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کے مطابق چیزوں کو ہینڈل کرنا اور پالیسی بنانا اور اس کے لیے پلاننگ کرنا۔ اور اس کے بعد ہے پروگرام ڈیولپمنٹ اینڈ یوز آف ساؤنڈ میتھڈس، پروگرام ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں اور ان پروگرامز کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے the most appropriate way چوز کرنا ہوتا ہے، جس کو یہاں پہ انہوں نے کہا the use of sound method and techniques، یعنی ایسا وے جو کہ سب سے زیادہ اپروپریٹ ہے، مناسب ہے، سب سے زیادہ آسان ہے، فیزیبل ہے، جس کو آپ اپلیکیبل ہے، جس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور فنکشنز آف دا ایگزیکٹو اینڈ بورڈز، مطلب مختلف کاموں کو کرنے کے لیے جو ایک ایگزیکٹوز کی کمیٹیز بنائی جاتی ہیں یا بورڈز بنائے جاتے ہیں، ان کی فارمولیشن کرنا، اور پرسنلز مینس لوگوں کی جو ہائرنگ کی جاتی ہے، لوگوں کو جو بھرتی کیا جاتا ہے، ان تمام لوگوں کو جو کہ ریکوائرڈ ہیں ان کو وقت پر ہائر کرنا۔ سپرویژن اینڈ لیڈرشپ مینس کہ جو کام ہو رہے ہیں ان کو سپروائز کرنا ہے، ساتھ ساتھ ان کی نگرانی بھی کرنی ہے، اور لیڈ بھی کرنا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو رائٹ ڈائریکشن میں گائیڈ کرنا ہے۔ رپورٹنگ، اب ہر وہ کام، خواہ وہ اسٹرکچرنگ سے ریلیٹڈ ہے یا ایگزیکٹو باڈی سے ریلیٹڈ ہے، فائنینسز سے ریلیٹڈ ہے، یا کسی قسم کا پالیسی میکنگ ہے، اس تمام کاموں کی رپورٹس جو ہے وہ بھی کیپنگ جو ہے، ریکارڈ کیپنگ جو ہے وہ بھی ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو کہ ان کو قبل از وقت کرنی ہوتی ہے، تاکہ جب ضرورت ہو اور اس کو آپ اپنے اس میں پیش کر سکیں۔ اور ایویلویشن اینڈ ریسرچ، ساتھ ساتھ جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔ ریسرچ کرنا مینس اگر کچھ شارٹ فالز آ رہے ہیں، کچھ ڈیفالٹس آ رہے ہیں، کچھ اس طرح کی سچویشنز ہیں جس سے ڈیزائرڈ گولز آپ اچیو نہیں کر پا رہے، تو آپ کو ساتھ ساتھ ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آخر فیلئر کیوں آ رہا ہے، آخر ڈیزائرڈ گولز کیوں نہیں آ رہے، مطلوبہ مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیوں نہیں ہو پا رہے، تو اس کے لیے ایویلویشن کی جاتی ہے، اور آفٹر ایویلویشن ریسرچ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔
پبلک ریلیشنز کو بحال کرنا، موبلائزیشن اینڈ مینٹیننس آف ریسورسز. اب ایک ادارہ ہے، فرض کریں دارالاطفال ہے جو کہ آرفنیج ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ اگر اس پہ چلایا جائے تو ان کی بورڈنگ لاجنگ اور ان کی ادر جو چیزیں آتی ہیں نیڈز میں بھی آتی ہیں، کچھ چیزیں ان کی لگژریز میں آتی ہیں، تو وہ سب کچھ فلفل نہیں ہو سکتی. تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ایک ہیڈ کو اپنے جو فائنینسز ہیں ان کو بیئر کرنے کے لیے اپنے ریسورسز کو اور اپنے بجٹ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈونرز کو جو ہے وہ اپروچ کرتے ہیں اور ان ڈونرز کے ذریعے اپنا مکمل کرتے ہیں، ٹاسک مکمل کرتے ہیں. اور مینٹیننس آف پراپر ریکارڈز، جتنے بھی ایک ادارے میں رہتے ہوئے جتنے کام بھی ویلفیئر کے لیے کیے جاتے ہیں، ان میں خواہ وہ فائنینشیل بیسس پہ ہوں یا پھر وہ اسٹرکچرل بیسس پہ ہوں، ان تمام کا ریکارڈ رکھنا جو ہے ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے. کیونکہ اگر وہ اس کا ریکارڈ نہیں ہوگا تو وہ کسی قسم کے پروفز ان کے پاس نہیں ہوں گے کہ وہ کام انہوں نے واقعتاً اس کو عملی طور پر پریکٹیکلی کیا ہے. آگے یہاں پہ کچھ پرنسپلز ہیں، پرنسپلز آف سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن. یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی پرنسپلز اینڈ ٹیکنیکس آف سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن آر broadly the same as in public administration. The main difference lies in their approaches. Public administration is based more on authoritarian approach where in power is exercised as a means of controlling the system. اب جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، اب گورنمنٹ کے جو ادارے دوسرے ہیں ویلفیئر ایڈمنسٹریشن سے ہٹ کے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کے جو دوسرے ادارے ہیں، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو پرنسپل اپلائی ہوتا ہے وہ کلیئرلی جو ہے وہ اتھارٹیرین ہوتا ہے، حاکمانہ ہوتا ہے، ون وے ہوتا ہے. جبکہ جو سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن ہے اس میں یہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ، اتھارٹیرین پہ نہیں، یہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ لائی کرتا ہے، اور ان کی جو اپروچز ہیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ایون دو ویسٹڈ ود اتھارٹی اٹ رادر prefers persuasion that compulsion. Since the client of social welfare agencies comes because of their problem, the administrative approach should not be such that creates more problems for them. اگر اتھارٹیرین ہوں گے تو ایک کلائنٹ جب ورکر کے پاس آئے گا، کیس ورکر کے پاس آئے گا اپنا پرابلم لے کر کسی بھی ادارے میں، فرض کریں ایک بچہ ہے، آرفن ہے، تو اگر اس کے ساتھ اتھارٹیرین اپروچ یوز کی جائے گی تو وہ اس کو وہاں پہ فیملی والا ماحول نہیں ملے گا، اس کے ساتھ مشفقانہ رویہ نہیں ہوگا، وہ وہاں پر خدا نہ خواستہ اپنے اوپر کسی قسم کے حکم چلوانے نہیں آیا، وہ اپنے آپ کو ایک اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے آیا، جو کہ اس کی فیملی میں، اس کے گھر میں نہیں ہو سکتی، جو کہ ایک سوشل ورکر کرے گا یا کیس ورکر کرے گا. اب وہاں پہ ہیومینیٹیرین بیہیویئر ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہیومینیٹیرین بیسس پہ ان کو رکھا جاتا ہے. اگر ایسا ہوگا تو اس کے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا. سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن از ایون مور ڈیفیکلٹ اینڈ ڈیلیکیٹ دیٹ ایڈمنسٹریشن ان جنرل. یعنی جنرلی ایڈمنسٹریشن جو معاشرے میں ہمیں اداروں میں نظر آتی ہے اس کی نسبت سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن quite different, quite tough. The first essential thing that needs to be achieved is the efficiency. پہلا جو اس کا پرنسپل ہے وہ ہے efficiency of the administrative system. ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہے اس کو بہت ایفیشینٹ ہونا ہوتا ہے تاکہ جو اس کے پرسنلز ہیں، جو اس کے ملازم ہیں، مسٹ ریئلائز، ان کو وہ جان جائیں the principle is that their greatest satisfaction lies in faithfully performing the work. ایمانداری سے، وفاداری سے اگر وہ ڈیوٹی کریں گے تو ان کو یہ سنس دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ ایمانداری سے ڈیوٹی کریں گے تو ان کی ڈیوٹی ایز ویل ایز ایک ڈیوٹی ہے، ان کو ایک اس کا ریوارڈ ملے گا فائنینشیل ان ٹرم میں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک ریوارڈ ہے جو کہ انسانوں کی خدمت کے صلے میں ملے گا، خاص کر جو آرفنز بچی ہیں ان کے لیے. It is therefore necessary that workers of social welfare agencies are paid adequate salaries. It would be futile to expect
from a low paid official to perform his functions honestly and efficiently. وہ کہتے ہیں جی اگر آپ اچھی سیلری نہیں دیں گے ملازمین کو تو یہ ایک بیکار سی بات ہے کہ آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ایک اچھی ایمانداری سے ڈیوٹی کریں گے. آنیسٹ اینڈ رسپانسبل لیڈرشپ. اب دوسری جو امپورٹنٹ چیز کیا ہے, ایک ایماندار اور ذمہ دار جو ہیڈ ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ تمام ڈیوٹیز جو کہ اپنے پرسنل سے کرانی ہوتی ہیں وہ ایک ایماندار شخص جو ہے وہ کرا سکتا ہے. فار دا اسموتھ فنکشننگ آف دا ایڈمنسٹریشن, impartially quick and sound decisions and integrity of character etc. یعنی لوگوں سے بہتر کام کرانے کے لیے اور خود ذاتی طور پر اچھے ڈیسیژنز کرنے کے لیے اس انسان کا ایک رسپانسبل شخص ہونا اور ایک اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے. In the executives will certainly create an atmosphere of respect and confidence in the staff of the agency. Yani as well as if an administrator is not maintaining the level of respect among his or her on personals, then it is baseless to expect a duty based on regular basis or based on faithfulness. He will be sympathetic to the lower officials and will try his best to redress their grievances. یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے یا ایک کیس ورکر کے پاس ایک کلائنٹ جو آتا ہے اس کو سمپیتھیٹک بیہیویئر چاہیے ہوتا ہے ایز ویل ایز جو ایڈمنسٹریٹر ہے اور اس کے لوئر اسٹاف ہے دونوں کی طرف سے, تاکہ وہ اپنے جو مسائل ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے یا اپنی جو اس کے جو انٹرنل جو اس کے انزائٹیز ہیں اسٹریسز ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے. جی تو کلاس یہ کچھ پرنسپلس تھے. آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ سوشل ریسرچ ہوگا. چونکہ یہ شارٹ ٹاپکس ہیں ان کو آپ نے جسٹ آپ ایک ایک ٹاپک ان کا پریپیئر کریں گے. ادروائز اگر یہ چیپٹر وائز آپ ان کو کریں تو یہ بہت لینتھی ہیں, لیکن چونکہ آپ ایز اے مائنر پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو اس کا صرف ایک ہی ٹاپک تھا جو آپ کو کرانا تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس کو لرن کیجئے. چونکہ آپ کے پاس اس کے ہینڈ آؤٹس نہیں ہیں, میں آپ کے گروپ میں اس کے ہینڈ آؤٹس جو ہیں آپ کو بھیج دیتی ہوں, اس کا پرنٹ آؤٹ لیجیے اور اس کو پریپیئر کیجیے. فی امان اللہ.